حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا، اپیل کرنا، فریاد کرنا۔ شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ اللہ کے حضور کرنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کی بارگاہ میں فریاد کا کیا مطلب؟ تو پھر یہ روز اخباروں میں کیوں بھرا ہوتا ہے؟ صدر صاحب سے فریاد، وزیر اعظم سے فریاد، اپیل، استغاثہ، وکیل استغاثہ، یہ سب پھر کیا ہے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اس پہ کیوں نہیں فتویٰ ہے؟ اور طبرانی میں روایت موجود، حدیث کی کتاب ہے، جنگل میں ہو، کہیں رستہ بھول گئے ہو، گم ہو گئے ہو، تو کیا پکارو؟ یا عباد اللہ اغیثونی۔ دوسری روایت میں اعینونی، اور طبرانی کے الفاظ ہیں اغیثونی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں یہ عباد اللہ کون ہے؟ اللہ کے کچھ بندے ہیں، وہ فرشتے ہوں، وہ جنات ہوں، وہ کوئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، پکارو ان کو، ان سے مدد چاہو۔ اعینونی، میری مدد کرو، اغیثونی، میری فریاد سنو۔ آپ کی کوئی مشکل ہو جائے، آپ جس سے چاہیں فریاد کر لیں، میں اللہ کے حبیب سے کروں تو آپ کو سمجھ نہ آئے، اس کا مطلب کہیں یا تو آپ کی معلومات نہیں ہے، اور یا پھر آپ کا ایمان والا معاملہ کمزور ہے، ایمانی حالت درست نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مالک و مختار، ہمیں فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور لوگ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں اور آ کر اللہ سے معافی چاہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کی سفارش کرے، رسول ان کے لیے بخشش چاہے۔ تو رب نے تو خود سکھایا ہے۔ اور آج کوئی کہے کہ کیوں نبی کو کیوں پکار رہے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ نبی ولی کیوں بنائے اللہ نے؟ اللہ کوئی بیکار چیز نہیں بناتا، کیوں بنائے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے، ہم ان کے ذریعے اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے ان کو یہ کمال حاصل ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا امت کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں قحط آیا، روضہ رسول پر ہی جا کر عرض کی تھی کہ حضور امت مر رہی ہے، خوشخبری ملی تھی، جاؤ فاروق اعظم کو بتاؤ بارش آنے والی ہے۔ خوشخبری وہیں استغاثہ پیش کیا گیا۔ یہ امام بخاری کی روایت موجود ہے، ادب المفرد، ان کی کتاب، پاؤں سو گیا صحابی کا، اس نے دوسروں کو بتایا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مالش کر دو تھوڑا سا، یہ خون کا دوران، سرکولیشن، اب بلڈ رک گیا اس لیے نہیں کہا، پکارو اس کو جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ صحابی نے نبی پاک کو پکارا، اسی وقت ٹھیک ہو گئے۔ یہ صحابہ کا معمول رہا ہے۔ مسلمہ کذاب سے جب جنگ ہوئی، صحابہ گئے، اچھا وہ بھی چونکہ مسلمان ہی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا نا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا، ادھر سے بھی اللہ اکبر کا نعرہ، ادھر سے بھی اللہ اکبر کا نعرہ، پتہ کیسے چلے کہ سچے کون ہیں؟ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر کی مشہور کتاب موجود، کہ اس دن مسلمانوں کا شعار کیا تھا، تمیز کیسے ہوئی، فرق کیسے ہوا کہ کون واقعی نبی کے ماننے والے ہیں۔ تو کیا تھا؟ اللہ اکبر کے نعرے پہلے لگتے رہے، فرق نہیں ہو رہا، تو اب فرق کیسے ہو؟ تو مسلمانوں کا شعار کیا تھا اس دن؟ یا رسول اللہ کا نعرہ تھا، یا محمدہ، حضور کو پکارا گیا۔ یہ استغاثہ بھی ہے، اور پتہ چل گیا کہ صحابہ بھی یا رسول اللہ پکارتے تھے۔ شاید کسی کی سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ وہ لگانا نہیں چاہتا، وہ ماننا نہیں چاہتا، وہ باقی سارے نعرے مان لے گا، یہ نعرہ اس کو پسند نہیں ہے، لہٰذا اس کو دلیل بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اپنی کوئی بات بنانی ہو تو کچی سے کچی دلیل بھی لا کے بات کرے گا، لیکن جو نہیں ماننی ہے اس کو نہیں ماننا۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نابینا صحابی کو سکھایا تھا. دعائے حاجت ہے نا بخاری میں، دوسری کتابوں میں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، اور دعا میں خود یہ الفاظ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی، یہ خود اس میں الفاظ موجود ہیں اپنی حاجت کے لیے. خود یا محمد، ہم اس کی جگہ ادب سے یا سیدی یا رسول اللہ یا جو بھی کہے، لیکن خود نبی پاک سکھا رہے ہیں. اور یا محمد کہہ کے کیا صرف اسی صحابی کے لیے تھا یہ، اور کسی کے لیے نہیں؟ آگے تعلیم کیا. عثمان بن حنیف کا واقعہ موجود ہے، اس پر عمل کیا گیا. آج جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا یہاں بھی. اور امام نبہانی نے غالباً، میرا اگر صحیح یادداشت ہے، 1200 سال کا جمع کیا ہے جتنا ان کو مل سکا کہ کس کس نے کب کب نبی پاک کو پکارا. شواہد النبوہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی میں پکار رہا ہوں، آپ بھی پکاریے.